جی عزیز و دوستو ساتھیوں، آپ کی خدمت میں ایک بار پھر سلام عرض کرتا ہوں، اور میں ہوں سلیم کرامت یوٹیوب آفیشیل کے توسط سے۔ جیسا کہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں بات کی تھی پارٹ 1 میں، جو کنفلکٹ یا لڑائی جھگڑا ساس بہو کے درمیان رہتا ہے، اور پچھلی ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی ساسوں کے یا ساس کے رویے پہ، جو اکثر ہمارے خاندانوں میں ہوتا ہے۔ آج ہم بات کریں گے بہو کے رویے پر، لیکن ایک بار پھر میں ریکویسٹ کروں گا اپنی ان بہنوں بیٹیوں سے جو بہو کے رول میں ہے، بہو کے کردار میں ہے، کہ ایک بار آپ پھر کلام مقدس میں سے رود کی کتاب کا مطالعہ ضرور کیجیے گا، تاکہ آپ کو کلام مقدس کی روشنی میں اس سے نصیحت اور آگاہی مل سکے۔ تو اکثر ہمارے خاندانوں میں ایک طرف تو ہم نے بات کی تھی ساس کے رویے پہ، دوسری طرف ہمارے ہاں جو بہو کا رویہ ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ پہلے دن سے ہی اس بات کو اپنے ذہن میں ڈال لیتی ہیں کہ اس گھر میں جو میرے خاوند کی یا میرے شوہر کی ماں ہے وہ ساس ہے، وہ اس کے ساتھ ماں جیسا رویہ اختیار نہیں کرتی۔ جیسے ماں اگر کوئی بات سمجھاتی ہے تو بیٹی اس کو سمجھنے کی کوشش کرتی ہے، جبکہ ساس اگر کوئی بات کرتی ہے تو وہ اس کو نوک جھونک کے سلسلے میں لے لیتی ہیں اور یہ سمجھتی ہیں کہ مجھے یہ بات کیوں کہی گئی ہے۔ بلکہ بعض اوقات تو یہ بھی نوٹ کیا گیا ہے کہ وہ بہو یا وہ بیٹی جو ان کے گھر میں آئی ہے وہ سیدھا سیدھا کہتی ہے میں تو اپنے گھر میں یہ کام نہیں کرتی تھی، یا پھر یہ کہہ دیتی ہے کہ میں نے تو اپنی ماں کی کبھی بات نہیں مانی، تو آپ کون ہیں کہ میں آپ کی بات مانوں۔ حالانکہ یہ ہمارے مذہب کے اور ہمارے کلچر کے بالکل منافی بات ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ جب وہ لڑکی ایک نئے گھر میں آتی ہے تو اس گھر کے جو طریقہ کار ہے اس کو سمجھے، اور وہاں پر اپنے دیور دیورانی یا سسر ساس یا گھر کے کوئی جو اور افراد ہے، ہو سکتا ہے وہ خاندان پہلے سے ایک اکٹھا رہتے ہوں جہاں میں چاچی اور چاچا اور اس طرح کے اور بھی رشتہ دار ہوں، تو وہ ان کی عزت ایسے ہی کرے جیسے وہ اپنے گھر میں کرتی تھی، اور ان باتوں کو سمجھنے کی کوشش کرے جو ساس کہتی ہے۔ اور اگر وہ گھر ان کے پہلے گھر سے مالی طور پر غیر مستحکم ہے تو اس میں اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کرے، یا اگر وہ بہتر ہیں تو بھی ان کے ساتھ وہ ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کریں اور اس گھر کا ایسے ہی خیال کریں جیسے وہ پہلے کرتی تھی۔ یا اگر کام کاج کی عادت نہیں ہے تو اس عادت کو اپنائیں، کیونکہ آنے والے کل کو آپ نے اپنے بچوں کا اور اس گھر کا انتظام سنبھالنا ہے۔ اور اس کے ساتھ میں ان لڑکوں کے لیے بھی یہ درخواست کروں گا کہ وہ نہ صرف ماں کے پیارے ہو جائیں یا وہ پھر بیوی کے پیارے بن جائیں اور وہی بات کرے جو ایک طرف سے کی جاتی ہے، بلکہ اس توازن کو قائم کرنے کی کوشش کریں اور سمجھانے کی کوشش کریں۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ خاوند تھکا ہارا کام سے آتا ہے تو آتے ہی گھر میں یا تو اس کو بیوی کچھ ایسی باتیں بتائے گی جس سے وہ اور زردہ ہو جاتا ہے، دکھی ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، یا پھر اس کی ماں اس کو اس طریقے سے آتے ہی بات بتائے گی کہ تیری بیوی نے آج یہ کہا، آج یہ کیا یا اس طرح سے کیا، تو یہ بہت غلط ہوتا ہے۔ تو لا محالہ اس بندے کو، اس لڑکے کو، اس شوہر کو
کسی ایک کی بات جس میں زیادہ وزن نظر آتا ہے وہ اس کی بات کرتا ہے، یا پھر اس کو نظر بھی آتا ہے کہ شاید ماں کی غلطی ہے لیکن مجبوراً اس کو ماں کا ساتھ دینا پڑتا ہے۔ اس لیے میں ماؤں سے کہوں گا کہ وہ اس آنے والی بچی کے ساتھ اس طرح کا رویہ رکھے کہ وہ اس گھر کی بیٹی ہے، اور وہ بیٹی اس طریقے سے خیال کرے کہ وہ اس گھر کی اب ایک فرد ہے، نہ کہ اپنے آپ کو صرف بہو کا درجہ دے اور ہر بات میں اپنے پچھلے گھر کی باتیں کرے، یا ذرا سی بات پر یہ کہے کہ میں ایسے نہیں کرتی تھی، میں ایسے نہیں کروں گی، یا میں واپس چلی جاؤں گی، یا میں اس طرح سے، بلکہ حالات کے مطابق سیکھے اور اس کو اڈاپٹ کرے اور اس میں رہنا سیکھے تاکہ اس طرح کے مسائل نہ ہوں۔ ایک بار میں پھر کہوں گا کہ اگر وہ اپنی زندگی میں کلام مقدس کو رکھتی ہیں، پورا خاندان، میں صرف بہو کی بات نہیں کر رہا، ساس کی بات نہیں کر رہا، بلکہ پورا خاندان جس میں دیور اور نندے اور جٹھانیاں، دیورانیاں، یا اس طرح کے اور اس گھر کے فرد ہیں، وہ سب ایک خاندان بن کر رہنے کی کوشش کرے اور ایک اجتماعی دعا میں بھی سب شریک ہوں، تاکہ ہم اس طرح کے جو مسائل ہیں ان پر قابو پا سکیں۔ اور پھر جو ان کے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ایک اور بات میں یہ بتانا چاہوں گا کہ نہ دادی اور نہ ماں ان بچوں کے ذہن میں نفرت کی باتیں ڈالے یا دوسرے رشتہ داروں کی بارے میں، بلکہ ان بچوں کو اپنے بڑوں کی، چھوٹوں کی عزت کرنی سکھائیں، کیونکہ جب وہ عزت کرنا سیکھ جاتے ہیں تو معاملات بہت اچھے اور فرق ہوتے ہیں۔ مسیحی خاندان میں یہی فرق جو ہے وہ ضروری ہے، کیونکہ بعض اوقات وہ مائیں جو بہو ہیں وہ بچوں کو اس طور سے سکھاتی ہیں یا کسی طرح کے الٹے ناموں سے پکارتے ہیں، تو وہ پھر معاملات جو ہیں بگڑ جاتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے آج کی اس ویڈیو سے آپ ضرور کچھ سیکھیں گے، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے خاندانوں میں ضروری ہے تو اس ویڈیو کو برائے مہربانی ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں، سبسکرائب کریں، تاکہ بہت سارے اس سے سیکھ سکیں۔ خداوند آپ کو، آپ کے خاندانوں کو اور مجھے اور بالخصوص کلیسیا کو بڑی برکت دے۔ شکریہ۔